ہمارے ہاں آنےسٹی کا بھی فقدان ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں۔ اگر میں لفاظی سے ہٹ کے پریکٹیکل گراؤنڈ کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ جماعتیں ہیں جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ جی معاشی سٹیبلٹی آئے گی تو پھر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ایکولی لنکڈ ضرور ہیں، لیکن اس کے لیے انٹینشن کا فقدان ہے۔ اگر ہماری انٹینشن ہی موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو تیسری قوت ہے اس کو انٹروین کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر ہم موجودہ حالات دیکھ لیں، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے باہر کھڑے رہنا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، چاہے وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اس کے باوجود آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے جوڈیشری ہو، اس کو اس مسئلے میں کودنا پڑے، یعنی کہ آپ کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کا کمپیریزن کریں تو بھارت میں انہوں نے وہ مواقع ہی نہیں دیے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری انٹروین کرے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، انہوں نے سب کی لمٹس کو ڈیفائن کیا۔ ہمارے ہاں لمٹس ڈیفائن نہیں ہیں۔ ہم پہلے پی ٹی آئی کو یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں آئیں، آ کے بیٹھ کے بات کریں، پھر پی ٹی آئی کو 1.5 سال بعد خیال آتا ہے کہ ہاں جی ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، جب وہ جانے کا سوچتے ہیں تو ہم ان کے استعفے منظور کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کر لی تو سزا کے طور پر آپ کو پارلیمنٹ سے باہر رکھیں گے۔ خدارہ کچھ وقت کے لیے آپ اپنے مفادات سے ہٹ کر، اپنی ذاتی سیاست سے ہٹ کر آپ ملک کی سیاست کا سوچیں، آپ ملک کے مفاد کا سوچیں۔ اگر آپ ملک کے مفاد کا سوچیں گے تو تمام گلے شکوے سے قطع نظر آپ یہ کہیں گے کہ آئیں بیٹھیں۔ میرے خیال میں بھی کچھ روز پہلے ہمارے کینالسٹ تھے، انہوں نے بڑا اچھا سجیشن دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشری بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اور ڈنڈے کے زور پہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا جائے اور ان کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ صبح سے شام تک آپ یہاں بیٹھیں، ایک ہفتہ ایک مہینہ بیٹھیں، لیکن جب تک آپ یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ملک کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، اس وقت تک آپ کو اس کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہر بندہ اپنا ایک کونا پکڑ کر یہ چاہتا ہے کہ اپنے مفاد کا تحفظ کیا جائے۔ میری نظر میں خان صاحب جتنے برے ہیں اتنی ہی غلطیاں اور اتنی ہی غلط فیصلے مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں، میں کوئکلی اس کامنٹ کو کنکلوڈ کر لیتی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل چھوڑ کر گئی تھی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ 3 وزراء خزانہ میں جو ڈیل نہیں کر سکے، آپ کے 2 وزراء خزانہ نے اس ڈیل کا کیا کیا؟